بندہ ناچیز نے ارادہ بنایا ہے کہ کیوں نہ نورانی بستامی یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ لوگوں کو اس کتاب کا فیض پہنچایا جائے۔ آپ لوگ جب اس کے ساتھ شغف رکھیں گے اور ساتھ مل کے چلیں گے تو آپ خود اندازہ لگا سکیں گے کہ اس میں تو بڑے اعلیٰ قسم کے قیمتی موتی تھے جو بالکل پوشیدہ تھے۔ آپ نے صوفیاء کرام کے گروہ میں ایک عظیم نام حضرت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی رحمہ اللہ کا نام سن رکھا ہے۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم و فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صوفی کامل اور شیخ وقت تھے۔ آپ نے دینی علوم، فقہ و حدیث کے علوم اپنے وقت کے ایک عظیم محدث ابو الفرج ابن جوزی رحمہ اللہ سے تعلیم حاصل کی، اور روحانی لحاظ سے آپ سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے عظیم رہنما حضرت شیخ عمر یعنی حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ کے مرید ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی عظیم ہستی ہے۔ علم کے لحاظ سے آپ کے استاد کس درجہ کے ہیں، اور روحانیت کے لحاظ سے ایک سلسلے کے عظیم جو بانی و رہنما ہیں ان کے آپ مرید ہیں اور ان سے فیض یافتہ ہیں۔ آپ نے تصوف پر انتہائی عمدہ کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ ان میں ایک معروف اور مشہور کتاب ہے کریمہ سعدی، جو کہ عمدہ اخلاق اور روحانی اور نصیحتوں بھرے مضامین پر مشتمل ہے۔ وہ ایسی نصیحتیں اور ان کے ایسے وہ موتی ہیں کہ جن کو منتخب کر کے، جن کو چن کر بندہ راہ ہدایت پہ گامزن ہو سکتا ہے۔ یہ کتاب ہمارے دینی مدارس میں طلباء دین کو اس وقت پڑھائی جاتی ہے جب وہ لاشعوری کی عمر میں ہوتے ہیں، اور جو شیخ کے اغراض و مقاصد ہیں اس کتاب کے، ان سے وہ بالکل بہرور نہیں ہوتے، یعنی ان کے ہاں ان مقاصد کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ بس وہ یہی سمجھتے ہیں ہم نے سبق یاد کر لیا، استاد نے پڑھا دیا، ہم نے امتحان دے دیا اور کلاس کلیئر کر لی ہے۔ اسی لیے اکثر احباب اس کتاب کے فیض سے محروم ہی رہتے ہیں۔ بندہ ناچیز نے ارادہ بنایا ہے کہ کیوں نہ نورانی بستامی یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ لوگوں کو اس کتاب کا فیض پہنچایا جائے۔ آپ لوگ جب اس کے ساتھ شغف رکھیں گے اور ساتھ مل کے چلیں گے تو آپ خود اندازہ لگا سکیں گے کہ اس میں تو بڑے اعلیٰ قسم کے قیمتی موتی تھے جو بالکل پوشیدہ تھے، نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، تین تین کر کے موتی چن کے وہاں سے تو آپ کی گود میں ڈال دیے جائیں۔ لہٰذا آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ آپ اس فیض سے محروم نہ رہنا۔ ضرور آپ اپنے آپ کو پابند کر لیں کہ ہم نے سعدی کا سبق ہفتے کے بعد ایک دن ضرور حاصل کرنا ہے۔ تو اگر آپ عمل کر لیں گے تو خود بخود آپ گواہی دیں گے کہ سعدی نے کیا خوب رہنمائی کی ہے۔ تو انہوں نے اپنی اس کتاب کی ابتدا دعائیہ انداز میں اللہ تعالیٰ کی حمد سے کی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، دعائیہ انداز میں اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، کریمہ ببخش آئے برحال ما۔ اس کا ترجمہ ہے، اے کریم میرے حال پہ رحم فرما، کہ ہستم اسیر کمند ہوا، کہ میں خواہش، ہوس، حرص اور لالچ کے جال میں پھنسا ہوا ہوں۔ اس کا آپ مطلب نہیں سمجھ پائیں گے، دوبارہ سے عرض کروں۔ وہ اللہ کے حضور عرض کر رہے ہیں، اے کریم تیری ذات کریم ہے، اور کریم کون ہوتا ہے؟ جو کسی بدلہ کے بغیر کسی پر کرم نوازی فرمائے۔ یعنی ایک ہوتا ہے عبادت کے بدلے میں ثواب مل رہا ہے، فلاں عمل کیا اس کے بدلے میں اتنا اجر، اتنا ثواب اور اتنا کرم نوازی ہوئی، لیکن کریم وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی بدلے کے اپنا کرم فرمائے۔ تو سعدی بڑی گہرائی میں جا کر عرض کر رہے ہیں، اے کریم میری ہی ذات ہے نا، جس میں کوئی تیری عبادت اور تیری اطاعت نام کی چیز نہیں نظر آ رہی نا، تو رب تو کریم ہے نا، تجھے تو کسی کے بدلے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ لہذا میں عرض کر رہا ہوں، اے کریم میں ہوا و ہوس اور لالچ کے جال میں پھنسا ہوا ہوں، تو کرم فرما دینا، تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی، تو کرم فرما اے کریم، کرم فرما اور مجھے اس جال سے نکال کے تو اپنی اطاعت اور بندگی میرے لیے آسان کر دے، مجھے توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ بڑی عمدہ بات ہے۔
آگے فرماتے ہیں نداریم غیر از تو فریاد رس، ہم تیرے سوا کسی کو مدد کرنے والا نہیں پاتے۔ یہ ہے سنیوں کا عقیدہ کہ مدد صرف اللہ ہی کرتا ہے، اور جو باقی کرنے والے ہیں ان کو توفیق اللہ ہی دیتا ہے۔ تو سعدی بھی کہہ رہے ہیں ہم تیرے سوا کسی کو مدد کرنے والا نہیں پاتے، تو ہی آسیاں را خطا بخش و بس، جو گناہ گار ہیں نا، خطا کار ہیں، ان کے گناہ بخشنے والا صرف تو ہے۔ تو یوں اس کی ترجمانی ہوگی سعدی کے پہلے مصرع کی کہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، صرف تو ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے رب تو ہی ہمارے لیے کافی ہے نا، تو کرم فرما دے۔ اور دوسرے شعر میں وہ عرض کر رہے ہیں تیرے سوا بخشنے والا کون ہے، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا کون بخشے گا گناہ۔ تو اگلے شعر میں دیکھیے عرض کرتے ہیں نگہدار مارا ز راہ خطا، غلطی کے راہ سے ہماری حفاظت فرما، یعنی ہمیں غلط راہ پہ چلنے سے محفوظ فرما۔ خطا در گزارو ثوابم نما، رب العالمین ہماری خطائیں معاف کر دے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو یہ ترجمہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کا۔ تو آپ نے خوب دیکھا کہ سعدی نے اپنے حمدیہ انداز میں ہی کیا کیا اسباق پرو کے رکھ دیے ہیں۔ تو اب ہم اسے کچھ دوسرے انداز سے پیش کرنا چاہیں گے کہ سعدی نے کیا کہا۔ تو چونکہ دعائیہ ہے تو ہم دعائیہ انداز میں ہی گزارشات ہم اپنی کر کے سعدی کی طرف سے اور سعدی کو وسیلہ بناتے ہوئے ہم اپنی طرف سے اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں اس طرح کریمہ ببخشائے برحال ما، کہ ہستم اسیر کمند ہوا، نداریں غیر از تو فریاد رس، توئی آسیاں را خطا بخش و بس، نگہدار مارا ز راہ خطا، خطا در گزارو ثوابم نما۔